افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہیں؟ ان الذين ارتدوا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام درس قرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، آپ سبھی کا ہم استقبال کرتے ہیں اور سورہ رحمان کے سلسلے سے مسلسل کئی ایپیسوڈ کے ذریعے ہم آپ تک اس میں چھپے ہوئے مفاہیم کی تشریح آپ تک پہنچا چکے ہیں۔ اور پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ سے یہ کہا تھا آنے والا یعنی آج کا یہ ایپیسوڈ انشاءاللہ سورہ رحمان کی جو مختصراً جو تفسیر پیش ہو رہی ہے اس لحاظ سے آخری ایپیسوڈ ہوگا، ورنہ اس میں تو مفاہیم بے پناہ چھپے ہوئے۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہیں؟ ان الذين ارتدوا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام درس قرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، آپ سبھی کا ہم استقبال کرتے ہیں اور سورہ رحمان کے سلسلے سے مسلسل کئی ایپیسوڈ کے ذریعے ہم آپ تک اس میں چھپے ہوئے مفاہیم کی تشریح آپ تک پہنچا چکے ہیں۔ اور پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ سے یہ کہا تھا آنے والا یعنی آج کا یہ ایپیسوڈ انشاءاللہ سورہ رحمان کی جو مختصراً جو تفسیر پیش ہو رہی ہے اس لحاظ سے آخری ایپیسوڈ ہوگا، ورنہ اس میں تو مفاہیم بے پناہ چھپے ہوئے۔ 78 آیت تک انشاءاللہ اس میں چھپے ہوئے مفاہیم، اس میں انشاءاللہ غور و فکر کرنے کے بعد سوال اور جواب آپ تک ہم پہنچائیں گے۔ عربی متن پیش کرتے ہیں، پہلے ملاحظہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آئیے ناظرین، آپ کو ہم میننگ سنائیں، اس کے بعد سوال و جواب۔ دیکھیے، دو جنتوں کا ذکر ہوا تھا، پھر اس میں میوے ہوں گے، پھر انار، پھر اس میں کھجور بھی ہے۔ خصوصیت سے ان دو پھلوں کا بھی ذکر ہوا تھا، اور پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ پھر خواتین کا سلسلہ اس میں جاری ہوا، جنت میں کیسی کیسی خواتین ہوں گی، ان کے کیریکٹر کیسے ہوں گے، اس کے بارے میں بات کرنے کے بعد اب پھر ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ حوریں ہیں جو خیموں کے اندر چھپی بیٹھی ہوں گی، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے، انہیں ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ وہ لوگ سبز قالینوں اور بہترین مسندوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ اور اب یہ ارشاد ہو رہا ہے آخری آیت میں، دیکھیے، بڑا بابرکت ہے آپ کے پروردگار کا نام جو صاحب جلال بھی ہے اور صاحب اکرام بھی ہے۔ تو یہ تو رہی ناظرین آپ کی خدمت میں میننگ، جس کو سننے کے بعد واقعی خود ہمارے ذہن میں جو سوال اب پیدا ہو رہے ہیں، اب جواب آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ میں موجود ہیں دل عزیز مولانا علی جناب مولانا غلام عباس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر پچھلے ایپیسوڈ میں جو جنت کی عورتوں کے سلسلے سے جو گفتگو ہوئی تھی کہ پاک صفت، پاک دامن عورتیں، اپنے ہی شوہر کو صرف دیکھنے والی عورتیں، ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد سوال پیدا ہو رہا ہے جو صفتیں آپ نے بیان کی تھی، کیا ایسی ہی صفت رکھنے والی ہی عورتیں جنت میں جائیں گی، یا اس کے برعکس اگر کوئی عورت کے اندر کیریکٹر پائے جاتے ہیں جو غلط اگر ہیں، کیا انہیں کوئی جگہ نہیں جنت میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔
वस्सलातु अला मन जअलहु शाहिदम व मुबश्शिरम व नदीरम व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व अला आलिहिल्लज़ीना अज़हबा अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैति व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद। जी। कुरान मजीद का सूरह मुबारक रहमान, जिसमें खुदावंद आलम अपनी अजीम नेमतों को पेश कर रहा है और उखरवी जज़ा, जिसको जन्नत कहते हैं, जन्नत की जज़ा के तौर पर उसमें क्या क्या नेमतें बंदगान खुदा को दी जाएंगी, कुरान मजीद ने उसमें साफ तौर से ऐलान कर दिया कि कैसी कैसी नेमतें खुदावंद आलम ने साहिबान ईमान की जज़ा के तौर पर पैदा की है। और उन नेमतों में एक नेमत का तज़करा किया है जन्नती औरतों का, और जन्नती औरतों की खुसूसियत ये बयान की है कि वो अपने आप में पाकीज़ा किरदार, अच्छे अखलाक की मालिक, यहाँ तक कि किसी भी एतबार से, आवाज़ से और न अपने चाल और गुफ्तार से अजियत देने वाली हैं, बल्कि हर एतबार से वो इत्मीनान और सुकून बहम पहुँचाने वाली हैं। वो अपने खेमों में छिपाए हुए बैठी होंगी और उससे पहले उनको किसी मर्द या किसी इंसान और जिन ने उनको छुआ तक नहीं होगा। ये सिफात बयान किए जो कुरान मजीद ने, इनसे आपने एक सवाल हासिल किया है कि क्या वो औरतें जो दुनिया में, यकीनन हमने इससे पहले आपकी खिदमत में ये बात अर्ज़ की थी कि कुरान मजीद मुआजना पेश करता है, मुकायसा पेश करता है कि इंसान इस एतबार से अपनी ज़िंदगी को यानी पाकीज़ा बनाए, अपने बुरे अखलाक को संवार ले, ताकि बुरों के सामने जब अच्छों के तज़किरे किए जाए तो इंसान का ज़मीर, जो अंदर की एक ताकत का नाम है, वो अच्छाई को सुनने के बाद अच्छाई को कबूल करने की ताकत हासिल करता है और इंसान अंदर से ज़िंदगी और ज़िंदगी की अलामत महसूस करता है कि ऐ काश कि मेरा बातिन भी इतना ही साफ़ सुथरा होता। रही ये बात कि वो औरतें जिनमें ये सिफ़ात मौजूद नहीं हैं, तो देखिए हम आपकी खिदमत में खुले लफ्ज़ों में ये बात कह दें, दुनिया अपने आप में दुनिया है, यहाँ लालच भी पाया जाता है, यहाँ उम्मीदें भी वाबस्ता हैं, यहाँ ऐसे लोगों से ताल्लुकात भी हो जाते हैं जो नेक सिफत नहीं है, यहाँ ऐसे लोगों से ताल्लुकात भी हो जाते हैं जो नेक सिफत है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान माहौल और माशरे की जद में आने के बाद ऐसे बुरे किरदार और अखलाक का मालिक हो जाता है कि जिस एतबार से उसको उन अखलाक और किरदार का मालिक नहीं होना चाहिए था। और दुनिया यकीनन पस्त, इसको दुनिया किस लिए कहते हैं? दुनिया बनी ही दनी से है। दनी का मतलब होता है पस्त तरीन चीज। दुनिया और दनिया यानी दुनिया अपने आप में एक पस्त है और आखिरत अपने आप में एक बुलंद बाला चीज का नाम है। लिहाजा यहाँ पर अगर इंसान के किरदार में ऐसी गलत बातें पैदा हो गई हैं तो परवरदिगार आलम ने मोहर नहीं लगा दी है कि तुमने एक मरतबा झूठ बोल दिया है तो अब तुम झूठे हो, बल्कि इंसान को यहाँ परवरदिगार आलम ने अपने को संवारने और अपने को बदलने का मौका दिया है। दुनिया अपने आप में इसी वजह से उन साहिबान ईमान और जो अपने आप को बदलना चाहते हैं उनके लिए यकीनन एक बहुत बड़ी इबरत की जगह है। अगर इंसान मतलन झूठा है तो अब खुदावंद आलम ने ये पहरा नहीं बिठा दिया है कि अब इसने चूंकि एक मरतबा झूठ बोल दिया है तो अब इसको नहीं बदल सकते। अगर खुदा अपने आप में, अगर बंदा अपने आप में बदल देता है तो कितनी ही रिवायतें मेरे जहन में ऐसी मौजूद हैं कि परवरदिगार आलम उस ज़मीन को खामोश कर देता है जिस ज़मीन पर गुनाह के आसार, यानी जिस जगह पर बंदे ने गुनाह किए थे, ज़मीन को हुक्म देता है कि उन गुनाहों के आसार को ख़त्म कर दें। यहाँ तक कि उस फिज़ा को भी हुक्म देता है, इंसान के आज़ा व जवारों को भी हुक्म देता है कि इंसान के आज़ा व जवारे उस गुनाह को अपने आप में महव हो जाए, यानी भूल जाए। और यहाँ तक कि परवरदिगार आलम जो फरिश्तों ने नामाए आमाल तहरीर कर रखे हैं, उन फरिश्तों के नामाए आमाल से भी उन गुनाहों को मिटा देता है जिनकी बंदा तौबा कर लेता है या इंसान अपने आप को बदल लेता है, इंसान अपने आप में तब्दीलियां पैदा कर लेता है। ये हो सकता है अक्सर लोग, बल्कि इस दुनिया में तो अपने आप में हम भी अपने आप में कह सकते हैं कि हम भी अपने आप में गुनाहगार हैं, खताकार हैं, और हो सकता है मुझसे मेरे सुनने वाले नाज़रीन मुझसे ज़्यादा बेहतर हैं और यकीनन है। इस सिलसिले में भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने कुमदा बात की तरफ इशारा फरमाया है। इत्तेफाक से मुझे याद आ गई
گئی ہیں تو میں بیان کر رہا ہوں۔ امام نے سلسلے میں عمدہ بات کہی ہے، اپنے سے چھوٹوں کا احترام کرو، اس لیے کہ وہ تم سے عمر میں چھوٹے ہیں، ان کے گناہ بھی تم سے کم ہوں گے۔ اپنے سے بڑوں کا احترام کرو، اس لیے کہ وہ تم سے عمر میں بڑے ہیں تو نیکیاں بھی تم سے زیادہ ہوں گی۔ اپنے برابر والوں کا احترام کرو، اور اس کے بعد جب یہ سوال کریں کہ مولا برابر والوں کا احترام کیوں کریں، وہ تو اس لیے کہ عمر میں چھوٹے تھے تو گناہ کم ہوں گے، وہ عمر میں بڑے ہیں تو نیکیاں زیادہ ہوں گی، جو عمر میں اپنے آپ میں برابر ہیں ان کا احترام کیوں کریں؟ تو امام نے فرمایا تمہیں دوسروں کے گناہ کے بارے میں شک ہے، اپنے گناہوں کے بارے میں یقین ہے، اور یقین اپنے آپ میں بڑا ہوتا ہے، شک کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ لہذا ہمیں اپنے گناہوں کے بارے میں یقین ہے، دوسروں کے گناہوں کے بارے میں شک ہے۔ ہم اپنے آپ کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا؟ مگر جنت میں جانے کا طریقہ یہی پروردگار عالم نے رکھا ہے کہ گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے آپ میں تبدیلیاں پیدا کر لیں۔ اب جو بھی گناہگار بندہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں صدق نیت سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کرے گا تو خداوند عالم اس کی توبہ کو قبول کر لے گا اور اس کے گناہ کو ایسا معاف کر دے گا جیسا کہ وہ ابھی شکم مادر سے پیدا ہوا ہو۔ جیسا کہ چند روایتیں ملتی ہیں، بات آ جا رہی ہے، جبکہ میں خود اپنے آپ میں کلام کو چھوٹا کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں پورے طور سے بات اپنے آپ میں سمٹ کر آپ حضرات کی خدمت میں آ جائے، لیکن بات میں سے بات نکل رہی ہے اور میں آپ کی خدمت میں یہ بات بھی چونکہ عمدہ ہے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ بہت سی روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ اگر انسان نے یہ عمل انجام دے لیا تو انسان ایسا ہو جائے گا کہ اس کو حکم دیا جائے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اب اپنی زندگی کو شروع سے مثلاً شروع کرو، بالکل ابتدا سے شروع کرو۔ مثلاً جیسے جب انسان کے لیے جب عورت اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے، یعنی عورت کے یہاں جب ولادت ہوتی ہے تو خداوند عالم عورت کے لیے حکم فرماتا ہے کہ اے خاتون تو نے بچے کو پیدا کیا ہے، بچے کی ولادت تیرے یہاں ہوئی ہے، لہذا اب جتنے گناہ تیرے دامن کردار میں تھے ہم نے اس کو سب کو معاف کر دیا ہے، لہذا اپنے نامہ اعمال کو شروع سے شروع کرو، یعنی دوبارہ شروع کرو۔ اسی طریقے سے حج کے سلسلے میں ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان حج کر لیتا ہے، حج بیت اللہ بجا لاتا ہے تو خداوند عالم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جیسے ابھی شکم مادر سے پیدا ہوا ہو اور اس کے دامن کردار پر کوئی گناہ نہ ہو۔ لہذا شرط ہے اگر انسان اپنے گناہ کو یاد کر کے مالک کی بارگاہ میں یہ نہ کرنے کا ارادہ کر لے گا کہ پروردگار جو ہوا سو ہوا، اب میں تیری بارگاہ میں عہد کرتا ہوں کہ اب گناہ نہیں کروں گا، یقیناً وہ پروردگار عالم اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے بخش دے گا، اور جن عورتوں میں یا مردوں میں یہ پاک دامن ہی نہیں ہے اگر وہ توبہ کر لیں گے تو وہ بھی جنت کی نعمتوں کے استعمال کرنے کے مستحق ہو جائیں گے۔ بہت خوب، سبحان اللہ، بڑی بہتر گفتگو ناظرین آپ تک پہنچ گئی ہے۔ ایک سوال ایک ذہن میں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو نعمت کے طور پر جو حوروں کا یہ جو بیان قرآن میں آیا ہے، اور دنیا کی اگر خواتین کو دیکھا جائے جو اگر پاک دامن ہیں اپنے آپ میں اور پاکیزگی کو اختیار کیے ہوئے ہیں، تو جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو کر کے اس آخرت کی دنیا میں جائیں گی، جب آخرت میں جائیں گی تو کیا ان خواتین کا مقام جو دنیا سے رخصت ہو کے گئی ہیں ان حوروں سے بالا تر ہوگا، برابر ہوگا، کمتر ہوگا، کیسا ہوگا؟ یہاں یہ سوال جو آپ نے اپنی ایک عالمانہ گفتگو میں کیا یا سوال کے ذریعے سے اس کو آپ نے پوچھنا چاہا، اکثر دیہاتیوں یا شہریوں کے جو دل و دماغ میں ایک بات حوروں کے تذکرے سے لے کے ذہن میں گھر کر جاتی ہے اور لوگ اپنے آپ میں یہ سوال کر لیتے ہیں، پوچھتے ہیں، چونکہ جگہ جگہ جانا ہوتا ہے اور لوگوں کے درمیان میں گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے تو سماج میں کیسے کیسے سوالات ہوتے ہیں، کیسے کیسے حالات ہوتے ہیں، کس کس طریقے سے لوگ جو ہے باتوں کو پیش کرتے ہیں، کتنے لوگوں سے اپنے آپ میں مقابلہ یعنی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان چیزوں کو ظاہر سی بات ہے ذہن میں جگہ دی جاتی ہے اور ذہن اپنے آپ میں ان کو جو ہے مثلا صاف کرتا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے کئی جگہ پر یہ سامنے یہ بات آئی ہے کہ ان عورتوں کا جو دنیا میں اعمال صالحہ انجام دیں گی اور جنت میں جائیں گی تو چونکہ وہ جنتی عورتیں جو اپنے آپ میں پروردگار عالم نے جنت میں پیدا کی ہے تو ان کا کوئی رتبہ نصیب نہیں ہوگا اور ان عورتوں کو بڑے عظیم رتبے ہوں گے۔ حالانکہ یہ اپنے آپ میں سوچ ایک دم غلط ہے، قرآن مجید یا امت قرآنی کی سوچ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کرتا ہوں اور ایک مثال پیش کرنے کے بعد اس سے آپ بھرپور انداز سے نتیجہ آپ کے اختیار میں دوں گا کہ آپ اس سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں۔ ایک دریا تصور کریں جو پانی میں اپنے آپ میں پانی سے لبریز ہے اور بہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ تیرنے کے دو رخ ہیں، ایک رخ تو وہ ہے کہ پانی کے ساتھ تیرا جائے
اور ایک رخ وہ ہے کہ پانی کے خلاف تیرا جائے. جی ہاں. تو ان دونوں تیرنے والوں کو جو ایک پانی کے رخ پہ تیر رہا ہے اس کو اہمیت حاصل ہے یا اس کو اہمیت حاصل ہے جو پانی کے خلاف رخ پہ تیر رہا ہے؟ یقیناً جو پانی کے خلاف جو تیر رہا ہے. اور کیا؟ اس لیے کہ پانی کے ساتھ بہاؤ کے ساتھ تیرنا ہر کسی کے بس کی بات ہے. ہر کوئی پانی کے بہاؤ کے ساتھ تیر لے گا, پانی خود ہی اس کو اپنے آپ میں تیرا لے جائے گا. لیکن جو پانی کے خلاف تیر رہا ہے حقیقت میں تو جواں مرد وہ ہے جو پانی کے خلاف تیر رہا ہے, جو اپنے آپ میں جہاں آندھی نہیں ہے وہاں چراغ جلانا سب کسی کے بس کے بات ہے, لیکن آندھیوں میں چراغ کو روشن کر دینا یقیناً یہ مرد میداں کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے حوروں کو پیدا کیا ہے جنت میں, جنت ان کے عمل کی جزا کے طور پہ ان کو جنت میں نہیں رکھا ہے. پروردگار عالم ان عورتوں کو جو جنت میں جگہ عطا کرے گا ان کو جنت میں پیدا نہیں کیا ہے بلکہ ان کو عمل کے طور پر وہ جنت عطا کرے گا. اور یہ جو میں نے بہاؤ کی مثال دی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان برائی کی طرف, انسان چونکہ ان چیزوں سے رغبت زیادہ رکھتا ہے تو برائی کر جاتا ہے. اب اس چیز کی طرف جس میں انسان کی رغبت زیادہ ہے اور وہ پھر اپنی نگاہوں کو پھیر لے اور اپنے نفس پر غالب آ جائے تو یقیناً یہ بہاؤ کے مخالف تیر رہا ہے. تو اس کی عظمت بھی زیادہ ہے اور اس کی اہمیت بھی زیادہ ہے. تو اب اندازہ ہو گیا کہ چونکہ یہ عمل دنیا میں اپنی خواہشوں کو ترک کرنے کے بعد اللہ کی خواہشوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے مرد عورت اور ان کی جزا بنے گی جنت, تو جنتی عورتوں کے سامنے ان کے رتبے اور ان کے مقام کا کیا کہنا. جیسے کہ پروردگار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب دنیا کی عورتیں جنت میں جائیں گی تو حوروں سے ان کے مرتبے اور ان کی منزلت بہت بڑی ہوئی ہوگی, اس لیے کہ جنت ان کے اعمال صالحہ کی بنیاد پر جزا کے طور پر انہیں دی جائے گی. جنتی حوروں کو تو خداوند عالم نے نعمتوں کے طور پہ پیدا کیا ہے, تعارف کرایا ہے کہ اس میں جنت میں یہ نعمتیں ہیں. واہ, بہت خوب, بہت خوب, بہت اچھی طریقے سے آپ نے وضاحت کر دی ہمارے ناظرین کے لیے. واقعی دنیا کے جو اعمال ہمیں وہاں تک لے جائیں گے وہ تو نعمتیں ہمارے لیے ہیں. بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آخری آیت سے ہم سوال کرتے ہیں اس لیے کہ اب وقت بچا اور ہم چاہتے ہیں کہ آج اختتام پذیر ہو جائے ہمارا یہ سورہ. انشاءاللہ پھر اگلی ہم سورہ کی بات کریں گے. آخری آیت میں ہے کہ بڑا برکت ہے آپ کے پروردگار کا نام جو صاحب جلال بھی ہے اور صاحب کرام بھی ہے, اکرام بھی ہے. تو ہے وہ واقعی ہے, لیکن یہاں خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنے کی کچھ خاص وجہ. دیکھیے جتنی سورہ مبارکہ میں نعمتیں اور جتنی سورہ مبارکہ کے متعلق باتیں پیش کی گئی ہیں ان سب کی طرف آپ توجہ کرتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت کے الفاظ کی طرف توجہ کریں جی, جس میں ارشاد ہوتا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو صاحب جلال و اکرام ہے. یہاں جو تبارکہ ہے یہ برکہ بروزن درکہ کے مادے سے اس کو حاصل کیا گیا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں اونٹ کے سینے کے. جب اونٹ اپنے آپ میں زمین پر بیٹھتا ہے تو اونٹ اپنے سینے کو زمین پر ٹیک دیتا ہے, گویا اس کی اس بات اور اس کی ثابت قدمی کی دلیل کی طرف اشارہ ہے. اور وہ مال جو اپنے آپ میں دنیاوی فائدے حاصل کرتا ہے یا اپنے آپ میں جو چیز بھی اپنے آپ میں چند فائدے لے کے آتی ہے تو دنیاوی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ چیز بڑی مبارک ہے. مثلا جیسے مال کو بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس سے مادی فائدے حاصل کیے جاتے ہیں کہ یہ مال اپنے آپ میں مبارک ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنی دنیاوی حاجتوں اور اخروی زندگی کا انتظام کیا جاتا ہے, اس لیے یہ مال اپنے آپ میں مبارک ہے. تو پتہ چلا کہ جو زندگی میں انسان کے کچھ فائدے حاصل کرے یا جن کا فائدہ انسان کی طرف پلٹ کر آئے اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ وہ چیز مبارک ہے یا بابرکت ہے. تو اب اس اعتبار سے آپ ذرا سی توجہ دیں کہ اس اعتبار سے ساری بابرکت چیزوں کا جو مرجع و ماوا اور سرچشمہ ہے یا جتنی بھی برکتیں ہیں وہ ساری کی ساری ذات پروردگار سے وجود میں آئی ہے. اگر ذات پروردگار نہ ہوتی تو اپنے آپ میں نہ یہ زمین ہوتی, نہ آسمان ہوتا, نہ انسان ہوتے, نہ یہ اپنے آپ میں نعمتیں ہوتی. تو جتنی بھی چیز اپنے آپ میں یعنی جو بھی چیز بابرکت ہے اس ساری کی ساری چیز پلٹتی ہے پروردگار عالم کی طرف. یعنی آپ اگر دیکھیں کہ یہ زمین اور اس زمین کا جو اپنے آپ میں نظام ہے یہ اس بات کی طرف تقاضا ہے کہ پروردگار عالم اپنے آپ میں بابرکت ہے اس کی ذات, اس لیے کہ اس
نے زمین و آسمان کو ایک نظام اور میزان کے تحت خلق فرمایا، اس کے علاوہ انسان کو پیدا کیا، انسان کے ساتھ جو رزق کا رابطہ خداوند عالم نے رکھا ہے، ذرا رزق کے سلسلے میں خدا کی ذات کتنی بابرکت ہے، آپ غور کریں۔ یہ رزق جو زمین سے پیدا ہوتا ہے، زمین میں پیدا ہونے کے بعد دانا بنتا ہے، دانا بننے کے بعد چکی میں پسنے کے بعد خداوند عالم اس کو آٹا بنا دیتا ہے، آٹا بننے کے بعد مزید اس کو مشکلات میں ڈالا جاتا ہے، روٹی پکائی جاتی ہے، توے پہ تپا دیا جاتا ہے، اور جب اتنی مشکلوں سے یہ گزر جاتا ہے اور اس کے بعد جب انسان کے منہ میں یہ لقمہ بن کے رکھا جاتا ہے، تب بھی یہ مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے چبایا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ چبنے کے عمل سے پورا ہو چکا ہوتا ہے اور انسان کے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، تو اسی میں اتنی برکت پروردگار عالم نے رکھی ہے کہ یہی چبایا ہوا لقمہ خون بھی بن جاتا ہے، آنکھوں کی بینائی بھی بن جاتا ہے، زبان کی گویائی بھی بن جاتا ہے، انسان کی عقل بھی بن جاتا ہے، انسان کا شعور بھی بن جاتا ہے، انسان کی سماعت بھی بن جاتا ہے۔ یعنی ہر چیز میں جو برکتیں ہیں وہ تیرے پروردگار کی وجہ سے ہے، اس لیے تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو صاحب ذوالجلال و کرام ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام کی ملتا ہے کہ اس آیت سے متعلق امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، نحنو جلال اللہ، ہم ہی اللہ کے جلال اور اس کی کرامتیں ہیں۔ یعنی امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم اللہ کے جلال ہیں۔ تو اگر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ امام کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے جلال ہیں، یعنی کیسے اہل بیت علیہ السلام اللہ کی جلال اور اکرام اس کی کرامت ہیں؟ جی، اس بات کو تھوڑی سی توجہ مثلا اس دنیا کی طرف توجہ دینے سے کے بعد یہ بات اپنے آپ میں آسان ہو جاتی ہے۔ آپ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت اور ان کے آنے کے مقصد کو سمجھیں، اور ان کے آنے کے مقصد کو جب آپ سمجھیں گے تو امامت کے سلسلے میں ایک بڑی عمدہ روایت اور ایک بڑی عمدہ حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پیش کریں۔ اور وہ بڑی عمدہ حدیث یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر انسان اپنے سچے رہبر اور اپنے سچے ولی کی اطاعت کرے گا، اگر وہ گناہ گار بھی ہے تو بھی اس کو معاف کر دیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور اگر اپنے سچے رہبر کی وہ اطاعت نہیں کر رہا، اپنے سچے امام کی پیروی نہیں کر رہا، اپنے سچے ولی کی پیروی نہیں کر رہا، چاہے وہ بھلے سے کتنے ہی نیک اعمال انجام دے رہا ہو، اس کے باوجود بھی اس کے نامہ اعمال گناہوں میں تبدیل ہو جائیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حدیث اپنے آپ میں تھوڑی سی وضاحت طلب ہے، ہم اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو آپ کو بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ جب انسان اپنے سچے رہبر یعنی سچے امام کی پیروی کرتا ہے، جبکہ وہ گناہ گار بھی ہے تو کیوں کر جنت عطا ہوگی، اور جب انسان اپنے سچے رہبر کی پیروی نہیں کرتا جبکہ وہ نیک بھی ہے تو کیوں کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک مثال پیش کرتے ہیں، اور وہ مثال یہ ہے کہ آپ ایک نئی بس کا تصور کریں۔ ایک نئی بس ہے، نئی بس میں بہترین لباس پہنے ہوئے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں جو مسافر ہیں، لیکن اس بس کا ڈرائیور اپنے آپ میں اس کی آنکھیں سلامت نہیں ہیں، تو کیا یہ بس انسان کو، یا یہ اچھے کپڑے جو پاکیزگی کی علامت ہے، صاف ستھرائی کی علامت ہے، کیا یہ اچھے کپڑے انسان کو منزل پر پہنچا دیں گے؟ یہ نئی بس اچھی بس منزل تک پہنچا دے گی؟ نہیں پہنچائے گی، اس لیے کہ چلانے والا جو ڈرائیور ہے وہ سچا نہیں ہے، اس کی آنکھیں سلامت نہیں ہیں۔ ایک ٹوٹی پھوٹی بس کا تصور کریں، اور اس میں بیٹھنے والے لوگ، ان کے لباس بھی پھٹے پرانے ہیں، اور بس میں اپنے آپ میں نارنگی کے چھلکے بھی پڑے ہوئے ہیں، اور بس میں اپنے آپ میں کوڑا کرکٹ بھی ہے، لیکن جو بس کا ڈرائیور ہے وہ اپنے آپ میں اس کے ہاتھ بھی سلامت ہیں اور آنکھیں بھی سلامت ہیں۔ تو کیا یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ اس بس کے تمام مسافرین منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے؟ یعنی معلوم یہ ہوا کہ بس یا سفر میں مسافرت کا اچھا لباس انسان کو منزل تک نہیں پہنچاتا، سچا رہبر انسان کو منزل تک پہنچاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں جو کہا گیا ہے کہ ہم اللہ کے جلال ہیں اور اس کی کرامت ہیں، اللہ کی یہ جلال و جمال اس اعتبار سے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف ہدایت دینے کے لیے بھیجا، اور اہل بیت علیہ السلام اللہ کے علاوہ کسی غیر کی طرف لوگوں کی ہدایت نہیں کرتے، اس اعتبار سے اللہ کی جلالت اور اس کی کرامت ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس حدیث سے ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، یعنی اب اس حدیث کو سننے کے بعد اگر کسی جوان کے اندر یہ پیدا ہو جائے کہ اب چھوڑ، اب کیا فائدہ نماز اور روزہ کرنے سے، ہم تو چاہتے ہی ان کو ہیں جو صحیح ہیں اور ہمیں بخشوا دیں گے۔ دیکھیے، عمل کے بغیر انسان جو ہے دوستی کا دم نہیں بھر سکتا، عمل کے بغیر انسان دوستی کا دم نہیں بھر سکتا۔
یہ تو عام دنیا میں بھی آپ دیکھ لیجئے، آج کی جو ینگ جنریشن ہے وہ بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ اگر ہمیں چاہتے ہیں جو ہماری اطاعت کریں، چاہت میں اطاعت تو لازمی ہے۔ یہ بات تو سمجھانے کے لیے پیش کی جاتی ہے کہ سچے رہبر کی اتنی اہمیت ہے، اگر کوتاہی ہو گئی دامن کردار میں، اچھا ہو گئی اگر دامن کردار میں، تو معاف کرنے کے اپنے آپ میں کچھ تھوڑا بہت اپنے آپ میں پایا جاتا ہے کہ معاف کر دیا جائے گا، لیکن انسان یہ سوچ کے کہ اب سچے رہبر کا دامن تھام لیا ہے تو ساری کوتاہیوں کو معاف کر دے گا، تو یہی سمجھنا اپنے آپ میں جھوٹ کی طرف لے جاتا ہے، یہی سمجھنا اپنے آپ میں جھوٹ کی گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جی بہت بہت آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے سورہ رحمان کے، حالانکہ ہر سورہ کی آپ نے بہت ہی بہتر تفسیر ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کی ہے، لیکن سورہ رحمان کے سلسلے سے واقعی ہمارے علم میں، ہمارے ناظرین کے علم میں بہت بہت اضافہ ہوا ہے۔ آپ کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں بھی آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں اور ناظرین کا بھی شکر گزار ہوں، اس لیے کہ جو میں کہتا ہوں اور اپنی علمی لیاقت کے بارے میں تو بخوبی واقف ہی ہوں، لیکن مجھے بہت زیادہ شکریہ کرنے کا اس لیے حق ہے کہ لوگ ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو سن لیتے ہیں اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یقیناً ان حضرات کا بھی اور آپ کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اب ہم چاہیں گے آپ سے اجازت۔ سورہ رحمان اپنی تمام فضیلتوں کو بیان کرنے کے بعد اب یہاں پہ ختم ہو گیا ہے، اس کی تفسیر یہاں پہ مکمل ہوئی، اور حالانکہ ہم ہر ایپیسوڈ میں کہتے ہیں کہ واقعی ہم مختصراً ہی باپ کی خدمت میں باتوں کے پیش کرتے ہیں، ورنہ اس کو اور ایکسپلین کیا جائے اور تفسیر کو اگر بڑھایا جائے، کیونکہ کئی جلدوں میں لوگوں نے تفسیر کو کیا ہے، لیکن ہم اس محدود سے وقت میں بہت سی باتیں ہم آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ یقین مانیے کہ یہ باتیں کئی گھنٹوں کی محنتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، کئی دنوں کی محنتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، جو نچوڑ کر کے بالکل ایک 25 سے 30 منٹ کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ اب اپنے پروگرام کو یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں، لیکن آپ کی اطلاع کے لیے آپ کو ہم بتا دیں کہ اگلا ایپیسوڈ جو ہمارا ہوگا وہ انشاءاللہ سورہ قیامت کے سلسلے سے ہوگا، تو یقین جانیے کہ اب قیامت کی اس میں باتیں ہوں گی۔ اگر آپ سورہ کی تلاوت کریں اور تلاوت کرنے کے بعد اگر آپ میننگ پڑھ لینا، تو واقعی آپ کو ایک اور لطف پیدا ہو جائے گا پروگرام سننے کے بعد۔ تو ہمیں یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ ضرور ایسا کریں گے۔ تو ہمیں دیجیے اجازت اور انتظار کیجیے ہمارے اگلے ایپیسوڈ درس قرآن اور اس میں سورہ قیامت کی تفسیر۔ خدا حافظ۔ أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم